یہ جو اللیگل ویپنز ہیں اور جو ایک ذکر کیا جاتا ہے درا آدم خیل، وہاں پر کس طرح کی فیکٹریاں ہیں؟ وہاں سے کیسے اللیگل ویپنز بنتے ہیں یا اسمگل کیے جاتے ہیں؟ بہت شکریہ علی بھائی. درآتم خیل میں شاید یہ بات آپ کے لیے چونکا دینے والی بات ہو یا نئی بات ہو کہ جتنے ویپنز بھی بنتے ہیں اس کے کاریگر پنجاب کے ہیں. اچھا، یہاں سے جا کر وہاں بناتے ہیں؟ پنجاب کے کاریگر ہیں، پنجاب کے اسکلڈ ورکر ہیں میجورٹی. بہت کم اگر انہوں نے اب ٹرین کر لیے ہیں اور اب وہاں کے لوکل لوگ اگر بنانا شروع کر دیں، لیکن جس زمانے میں ہم جاتے تھے تو زیادہ تر پنجاب کے لوگ تھے. صرف یہ نہیں، اسلحہ نہیں، جیلی نوٹ درآتم خیل میں بنتے تھے، بنانے والے یہیں کے تھے پنجاب کے لوگ. پھر وہ وہاں سے آ کر مارکیٹنگ ان کی پنجاب میں ہوتی تھی، بنتے وہاں تھے. اس لیے کہ وہ ایک علاقہ غیر تھا اس وقت، اب وہ ضلع بن گیا. اس وقت وہ علاقہ غیر تھا، محفوظ تھا اس طرح کے کاموں کے لیے. تو وہاں پر ہر قسم کے منشیات بھی بکتی تھیں اور وہاں پر ویپن بھی بنتے تھے. لیکن وہاں پر جو ویپن بنتے ہیں اب ٹھیک ہے کہ لوکل میڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ پرزے خاص کر کے بیرل اس کا اب امپورٹڈ ڈال رہے ہیں، اور ان کا معیار بالکل بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں وہ ان کی اچھا، اصل. آج بھی در آدم خیل کے اندر ویپنز جو ہیں وہ بنتے ہیں؟ جی بنتے ہیں، لیکن اس لیول پر نہیں ہیں. ایک زمانے میں جنرل سید افتخار حسین شاہ گورنر ہوتے تھے ہمارے، اور بہترین گورنروں میں سے ایک یہ بھی گورنر ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اب اس دنیا میں نہیں رہے وہ. انہوں نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی اپنے دور میں کہ اس کو لیگلائز کرتے ہیں، اسلحہ کی آپ مارکیٹ کہتے ہیں یا انڈسٹری کو، اس کو وہ اٹیچ کرنے کی کر رہے تھے اپنے ٹیکسلا کے اسلحہ ساز اداروں کے ساتھ. انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، کوشش کی تھی کہ ان کو ان کے ساتھ یکجا کر لیں اور ایک یہ اچھے اسلحہ کاریگر ہیں، اچھے اسلحہ بنانے. لیکن پھر وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی، وہ رہ گئی. یہ کوشش ہوئی تھی ایک مرتبہ. تو ابھی بھی بن رہے ہیں وہاں پر، لیکن اس ٹھیک ہے کہ اس لیول پر نہیں بن رہے ہیں تعداد کے لحاظ سے، لیکن کوالٹی کے لحاظ سے وہ چین اور روس اور جرمنی ان کے مارکیٹوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا، در آدم خیل میں کس کس طرح کا اسلحہ بنتا ہے؟ کیا آٹومیٹک ویپنز جو ہے وہ بھی بنتے ہیں؟ بالکل، وہاں پر پسٹل سے لے کر اب مختلف بور کے ہیں، کلاشنکوف، کلاکوف، اور اس کے علاوہ جتنا بھی غیر ملکی اسلحہ آتا ہے، امریکن آتا ہے، چائنیز آتا ہے، رشین آتا ہے، کوئی نیا ماڈل آتا ہے، یہ لوگ اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور بالکل ایز اٹ از کرتے ہیں. اور لیکن یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا لوکل میڈ ہے، یہ امپورٹڈ ہے. اور پرائس میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ پرائز میں تو کافی فرق ہوتا ہے. دیکھیں اب مثال ہے کہ 9mm آپ امپورٹڈ لیں تو آپ کو منیمم وہ 90,000 سے اوپر ملے گا. 9mm وہ آپ کو 30-35 میں دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے کا دیتے ہیں، اور آپ کو وہ کئی راؤنڈ وہاں پر چلا کر دیتے ہیں کہ کہیں گولی رکتی ہے نہیں رکتی ہے، کیسے فائر کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو ٹیسٹ کر کے وہ تسلی کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں. اچھا، فلموں میں جب ہم دیکھتے ہیں دیسی کٹا کے نام سے وہ ریوالور ٹائپ ایک دکھاتے ہیں، وہ اکثر دکھاتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتی ہے جو لوکل بنتی ہے. تو درا کے اندر جو ویپنز بنتے ہیں، جو پسٹل بنتی ہے، وہ پھٹ تو نہیں جاتی ہاتھ میں؟ نہیں، آج کل کے جو ہے نا، پچھلے 20-25 سال سے آپ لے لیں، ان کا معیار بہت بہتر ہوا ہے، بہت بہتر ہوا ہے معیار ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیلنٹ ہے، کاریگر ہیں، محنت کرتے ہیں، کوالٹی میٹیریل جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھو یہ بن تو رہا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ یار اس کو لیگلائز کر لیں نا، اس کو اپنی تحویل میں لے لیں، اس کو آپ باقاعدہ لائسنس آپ جاری کریں، ٹھیک ہے. اب ایسا بھی ہے کہ درے کے آس پاس میں نے فرض کریں کہ میں نے ایک اسلحہ ساز فیکٹری، آپ کہتے ہیں ہوتی تو دکان ہی ہے، 2-3 دکانیں ملا کر تو ایک فیکٹری بن جاتی ہے. تو اس فیکٹری میں نے کچھ عرصہ کام کیا ہے. فرض میں مثال دے رہا ہوں، 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں نے کام کر لیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھئی اب یہ اسلحہ کیسے بنتا ہے. میں ان سے الگ ہو کر اپنی ایک انڈسٹری بنا لیتا ہوں، اپنا کام شروع کرتا ہوں. لیکن میں وہ کوالٹی برقرار نہیں رکھ سکتا ہوں جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر کر رہے ہیں تو وہ 50 سال سے کر رہے ہیں، 40 سال سے کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک کلاس کے کاریگر ہیں، ان کے پاس کلاس کا میٹیریل ہے، امپورٹڈ میٹیریل بھی ہے.
تو وہ اپنا معیار برقرار رکھتے ہیں. لیکن جو اگر میں کرتا ہوں 1 سال 2 سال ان کے پاس شاگردگی کر کے کام کر کے تو میں اپنا کام شروع کرتا ہوں, میں وہ معیار برقرار نہیں رکھ سکتا ہوں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلحہ ناکام ہو جاتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں پھٹ جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, بہت ساری مسائل آ جاتے ہیں, تو وہ بدنام جو ہے تو پوری مارکیٹ ہو جاتی ہے. لیکن خریدار یہ نہیں جانتا کہ میں نے جس آدمی سے خریدا ہے اس کا پیچھے کتنے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا, یہ جو وہاں پر اسلحہ بنتا ہے یہ پورے پاکستان کے اندر ڈیلیور ہوتا ہے؟ لائک کچے کے ڈاکو ہم نے سنا ہوا ہے, نیوز آتی ہے, ان کے پاس بھی بہت جدید قسم کا اسلحہ ہے. پھر کراچی کے اندر جائیں, ایک ٹائم پہ ٹارگیٹ کلنگ عروج پر تھی, ان کے پاس بھی ویپنز ہوتے تھے. پنجاب کے اندر گینگ وار ہم نے دیکھی, یہاں پر بھی اسلحہ تھا بدماشوں کے پاس. یہ تمام جو اسلحہ آتا ہے یہ اسلحہ تو انلیگل ہوتا ہے, تو یہ درا عدم خیل کا اسلحہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, درآدم خیل کا تو لازمی ہوتا ہے, لیکن 100% درآدم خیل کہنا میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس میں افغانستان سے بھی آتا ہے, اس میں میران شاہ سے بھی, وزیرستان سے بھی آتا ہے. اس کے اندر وہ اسلحہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جو کہ تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑتی ہیں اور ایک دوسرے کو فتح کرتی ہیں تو ان کا جو اسلحہ لوٹا جاتا ہے تو اس میں سے بھی کچھ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. تو اس کے اندر کچھ اوریجنل بھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ڈپلیکیٹ ہوتی ہیں, اور مختلف اس کے راستے ہیں, مختلف زاویے ہیں, مختلف مقامات ہیں. اور اس وقت جو ہے اگر آپ معیاری اسلحہ کہیں کہ جو اسمگل ہو رہی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ افغانستان ہے. افغانستان کے اندر جو امریکہ چھوڑ کے گیا اسلحہ اپنا, ٹھیک ہے, اب آپ ان کے میزائل وغیرہ تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں, لیکن شہروں کے اندر رائفل اور پسٹل استعمال ہوتے ہیں. آپ کسی بھی صحیح جو کاروباری ہو, بااثر افغانی ہو, افغان مہاجر ہو, اس کو یہ سہولت ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان میں یکساں راستوں سے اور رشتہ داریوں سے اور تعلقات میں ایک جیسا وہ مقام رکھتا ہے. اس کو آسانی ہے, وہ آپ سے اپنے کمیشن لے گا, وہ آپ سے اپنے مزدوری لے گا, اور آپ کی مطلوبہ چیز وہ افغانستان سے خرید کے آپ جہاں کہیں گے وہ آپ کو پہنچا دے گا. اس کو پہنچانے کے 20 راستے ہیں. کچھ اگر آپ بتا سکیں کیسے کیسے آپ نے جو وٹنس کی ہے یا آپ نے سنی ہوئی باتیں ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں تک میں نے رپورٹنگ کی ہے, دیکھی ہے میں نے, یہ جتنی گرفتاری ہوتی ہیں ڈرگس کے اندر اور ویپنس کے اندر, اس کے اندر 1 2 3 یا 5% آپ میکسیمم لگا لیں کہ وہ اتفاقیہ آپ ناکے کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ نے تلاشی لے کر اسے برآمد کر لیا. 95% جو گرفتاریاں ہیں وہ مخبری کے اوپر ہوتی ہیں. جو آدمی ڈرگ پیک کر رہا ہے گاڑی کے اندر خفیہ خانوں میں, جو آدمی اسلحہ خفیہ خانوں میں پیک کر رہا ہے, وہی آدمی آ کر اطلاع کرتا ہے آگے اداروں کو. اچھا, جو ویپنز جو اطلاع کرتا ہے, مخبر ہوتا ہے, جب ویپنز پکڑے جاتے ہیں یا ڈرگس پکڑی جاتی ہے تو وہ اس کو واپس مل جاتی ہے یا وہ پولیس کی یا ادارے کی تحویل میں چلی جاتی ہے؟ ویپن کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ ویپن کی ذرا کیسز کم ہوئے ہیں, ڈرگ کے زیادہ ہوتے ہیں. ڈرگ کے اندر یہ ہے کہ اگر تھوڑی مقدار میں منشیات ہیں تو اس کا مخبر کو 30% ملتا ہے. اگر بڑے پیمانے پر ہے 10 کلو 20 کلو ہیروئن ہے, اس سے زیادہ ہے, تو اس کے اندر 33% مخبر کو ملتا ہے. اچھا, پیسے ملتے ہیں یا ہیروئن یا چرس وغیرہ مل جاتی ہے؟ نہیں, وہ اسی منشیات میں سے دیتے ہیں, حکومت کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. دیکھیں, منشیات اگر فرض کریں کہ 100 کلو پکڑی گئی ہے مخبر کی اطلاع پر, وہ کاغذوں میں 33 کلو مائنس کر کے وہ کاغذوں میں شو کریں گے کہ ہم نے یہ پکڑے ہیں. وہ 33 کلو ہیروئن کی اسی منشیات کی شکل میں مخبر کو دیتے ہیں کہ یہ لو اپنے لیے بیچو اور اپنا کمیشن لو. یہ ہوتا ہے. نقد پیسے ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں, کہاں سے دے وہ. درا عدم خیل آپ نے لاسٹ کب وزٹ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی شروع ہونے سے پہلے. تو تب کیسے حالات تھے؟ مطلب آپ کرنے کیا گئے تھے؟ رپورٹ کرنے گئے تھے؟ آپ نے یہ دیکھی ہیں فیکٹریز خود دیکھی ہیں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, فیکٹری دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ سڑک کے کنارے پر ہیں, اوپن ہے, اوپن ہے, ٹھیک ہے. دکان ہے, فیکٹری آپ فیکٹری کہتے ہیں, ہم دکان کہتے ہیں, ورک شاپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک دکان کے اندر ایک پرزہ بن رہا ہے, دوسری دکان کے اندر دوسرا پرزہ بن رہا ہے, تیسری دکان میں تیسرا پرزہ بن رہا ہے. کوئی پراپر یہ فیکٹری نہیں ہے. تو سڑک کے کنارے پر وہاں پر منشیات کی بھی دکانیں تھیں اس وقت, اور اوپر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں اعلیٰ کوالٹی کی چرس, اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن ہم سے آپ خریدیں. وہ تصویریں ابھی بھی موجود ہیں.
کہیں نہ کہیں پر. اور اس طرح اسلحہ جو ہے اس وقت ہر وہ ممنوع اسلحہ جسے اب اس وقت اگر کسی سے برآمد ہو جائے تو اسے عدالتوں کے اندر وہ جان چھڑانی اس کے لیے مشکل ہو جائے. اس وقت وہ شوکیسوں میں کھلا پڑے تھے. یہ گرنیڈ ہے اور یہ عجیب قسم کے بم ہوتے تھے, ہمیں نام بھی نہیں آتے ہیں, وہ پڑے ہوتے تھے وہاں پر. افیم پڑی ہوتی تھی, چرس پڑی ہوتی تھی. اور پشاور کا تو بڑا چھوٹا سا شہر ہے, چند کلومیٹر کے اوپر آپ کہہ دیں. تو ابھی تو کارخانوں مارکیٹ تو مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا. تو اس کی جو آخری یہاں سے پشاور سے جاتے ہوئے آخری مارکیٹ ہے وہ ستارہ مارکیٹ کہلاتی ہے. اس سے آگے پھر علاقہ غیر تھا, اور ابھی بھی وہاں پر چیک پوسٹ ہے, وہ جمرود کا علاقہ کہلاتا تھا. تو جیسے ہی آپ اس چیک پوسٹ سے گزر جاتے تھے آگے, ابھی نہیں, جب یہ ضلع بن گیا اس کے بعد نہیں, ضلع بننے سے پہلے جب یہ قبائلی علاقہ تھا, تو آپ چیک پوسٹ سے اب 10 قدم آگے چلے جائیں تو اس وقت شوکیسوں میں سب کچھ افیم, چرس, اسلحہ سب کچھ وہاں پر پڑا ہے. آپ سے بارگیننگ کرتے ہیں, آپ کو پہنچا کر دیتے ہیں جہاں آپ چاہیں. تو ان کے پاس اپنے سسٹم ہوتا ہے, ایک گاڑیوں میں خفیہ خانے ہوتے ہیں, وہ لے کر چلتے ہیں. اچھا, یہ جو ڈرگز ہے جو وہاں پر بھی ملتی ہے, یہ آتی کہاں سے ہے, یہ بنتی کدھر ہے؟ پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم پر ڈرگز کے اگینسٹ جو ہے وہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے. تو یہ جو ڈرگز وہاں پر بنتی ہے یا وہاں پر آتی ہے, یہ مین اوریجن کیا ہے اس کا؟ یہ جب تک جہاد چل رہا تھا, آپ کہہ دیں سن 2000 تک, اس وقت تک تو ہمارے قبائلی علاقوں میں بنتے تھے. کون سی؟ خیبر میں, ٹھیک ہے. لیکن آبادی سے بہت دور ایسے دشوار گزار علاقوں میں, پہاڑوں کے اندر جا کر, کہ جہاں پر عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں ہے. اور کون سی ڈرگز منشیات وہاں پر ہوتی تھی؟ دیکھیں, چرس جو ہے تو وہ تو ایک, یا ہیروئن, یہ تمام چیزیں قدرتی چیزوں کے اندر کیمیکلز ملا کر, افیم, یہ سب چیزیں, تو اس کو مختلف شکلیں دی جاتی ہیں. اب جیسے مثال ہے کہ آٹا گندم ہے, گندم بن گئی ہے, اب گندم سے آپ سفیدہ بھی نکالتے ہیں, آپ چورا بھی نکالتے ہیں, آپ بیسن بھی نکالتے ہیں, آپ اور چیزیں نکالتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک افیم ہے, اس سے ہیروئن کی 11 قسمیں بنتی ہیں. اور ایک زمانے میں نے کام کیا تھا, ہیروئن بنانے والا جو کاریگر تھا, اس کو بڑی اس کی میں نے منتیں کی ہیں, وہ مجھے سٹوری نہیں دے رہا تھا کہ بھئی اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو آخر کار پھر جب میں بہت مجبور ہو گیا, اور سچی بات ہے کہ ہماری تھی تنخواہیں تو نہیں تھی نا, تو اس کو میں نے اس وقت 2500 روپے دیے. 2500 روپے میں اس نے بتا دیا آپ کو؟ 30 سال پہلے کی بات میں قابو کر رہا ہوں. میں نے 2500 روپے اس کو دیے ہیں کہ یار یہ لو اور بیٹھو اب بات کرو میرے ساتھ. یہ آج کے 50,000 ہیں. ہاں بالکل. تو اس نے پھر وہ ہیروئن بنانے کی مجھے پورے طریقہ کار فارمولہ جب بتایا نا, وہ میں نے چھاپا ہے, فرنٹ پیج کے اوپر لگی ہے. فارمولہ تھا کیا, کیسے کرتے تھے؟ بہت اس نے کلک کی ہے کہ یار یہ کہاں چلا جاتا ہے. تو اس کے اندر عرب ملکوں کے لیے الگ کوالٹی بنتی ہے ان کے ڈیمانڈ پر, لندن کے لیے الگ کوالٹی بنتی ہے ان کے ڈیمانڈ پر, یورپ کے لیے الگ کوالٹی بنتی ہے ان کے ڈیمانڈ پر, امریکہ کے لیے الگ کوالٹی بنتی ہے ان کے ڈیمانڈ پر. ٹھیک ہے. پھر یہ سب سے پہلے مثال ہے کہ آٹے میں سے آپ نے سفیدہ نکال لیا, پھر اس کے بعد آپ نے بیسن نکال لیا, اس کے بعد یہ کیا, وہ کیا. جو آخری کوالٹی رہتی ہے نا, وہ کڑھائی کے کناروں کے اوپر جو جم جاتی ہے, گند جو جم جاتا ہے, اس کو کھرچن کہتے ہیں. وہ اس کھرچن کو اتارتے ہیں, کھرچن کو اتار کر تو اس کے اندر ڈزافام اور پتہ نہیں اور کچھ نشاور چیزیں, یہاں تک کہ یہ ہیئر ریموور پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں ڈالتے ہیں, اس کا رنگ سفید کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کھرچن کا رنگ تو خراب ہو چکا ہے. تو وہ ڈالتے ہیں, تو وہ اس کے اندر تو اصل چیز تو ہے ہی نہیں ہے. وہ چیز ہمارے پاکستان کے مارکیٹ میں آتی ہے. یہ جو آپ کو نالیوں میں اور گلیوں میں ڈھیروں کے اوپر گندگی کے لوگ ملتے ہیں, وہ یہ 11ویں قسم کی ہیروئن استعمال کرتے ہیں. جو اس کے اندر ایسی بھی ہیروئن ہے, بقول اس بندے کے جس نے یہ سٹوری مجھے دی تھی, کہ وہ لندن کی جو کوالٹی بناتے ہیں وہ پینے کی نہیں ہوتی ہے, اس کو وہ صبح ان کے جو پالیسی میکرز ہیں ہائی پروفائل, وہ ایک انگلی سے چٹکی لگا کے تو ناک میں لگا کے وہ دفتر چلے جاتے ہیں, دنیا کے فیصلے کرتے ہیں.
جو عرب ممالک ہیں، وہ لوگ کسی اور سینس میں خریدتے ہیں اپنی جنسی تسکین یا اس کے بڑھانے کے لیے. اسی طرح یورپ کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے، پھر انجیکشن کا الگ ہے، انجیکشن کی کوالٹی جو بنتی ہے وہ الگ ہے. تو یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے. پھر اس کو پیک کرنے کا پھر اس نے مجھے طریقے بتائے ہیں کہ ہم جب اس کو اسمگل کرتے ہیں بیرون ملکوں میں، تو شروع میں تو لوگ نہیں جانتے تھے. 82-83 میں یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا ہے. تو اس وقت تو اس کو پکڑنے کا اتنا کوئی طریقہ نہیں تھا. لوگ بریف کیسوں میں پیک کرتے تھے، آسانی سے وہ نکل جاتے تھے. اسکینر بھی نہیں تھے اس زمانے اسکینر میں. بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی رہی اور یہ پکڑے جانے لگے ہیں کیسز، تو آخر میں اس نے بڑی دلچسپ مجھے بات بتائی ہے کہ ہم اس ہیروئن کو تولیوں کے اندر جذب کر دیتے ہیں. اور وہ پھر کسی کیمیکل میں ڈالتے ہوں گے جس سے وہ نکلتی ہے. بس ان کا اپنا طریقہ کار ہے. تولیوں میں جذب کر کے تو وہ تولیوں کا ایک ڈھیر پیک کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں نے ایک زمانے میں سنا تھا کہ بند گوبھی کا جو پھول ہوتا ہے نا، وہ پکڑا اس گیا کے ہے. اندر ہاں پکڑا گیا تھا. وہ سعودیہ میں پکڑا گیا. وہ 4 صدے کا کیس تھا. اچھا. سعودیہ میں پکڑا گیا. وہ بند گوبھی کٹی ہے تو اندر سے ہیروئن لفافوں میں پیک نکل آئی ہے. اب اس کی تو سزا جو ہے سزائے موت ہے، اس کا سر قلم ہونا ہے. انہوں نے کہا یار ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، بتا کہ تو نے گوبھی میں پیک کس طرح کی ہے. بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ نا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ گوبھی تو قدرتی طور پر پیک ہے، بند ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیسے یہ ہیروئن چلی گئی ہے، یہ ہمیں طریقہ بتا. پھر اس نے طریقہ بتایا کہ جناب یہ میں نے اپنے گھر کے اندر اگائی ہے گوبھی، اور جب یہ پھول بن گئے ہیں تو بند ہونے سے پہلے میں نے ان کے اندر پوڑیاں رکھ دی ہیں. وہ آہستہ آہستہ بند ہو گئے ہیں تو بس میں نے کاٹ کے لے لیا ادھر پکڑا گیا. پھر وہ چھوڑ دیا اس کو. تو بہت سارے طریقے ہیں. اب مثال ہے کہ پشاور میں لوکل جو اس زمانے میں جب چرس کی اسمگلنگ ہوتی تھی تو باڑہ اور پشاور کینٹ جو ہے تو میرا خیال ہے 6-7 کلومیٹر ہے. تو یہاں سے کبوتر، وہ کبوتر باز کبوتر رکھتے ہیں نا، 50 کبوتر، 100 کبوتر، 150 کبوتر ان کے کبوتر ہوتے ہیں. تو یہاں سے وہ کبوتروں کو پنجرے میں بند کر کے لے جاتے تھے. ایک ایک کبوتر کے ساتھ ایک ایک پوڑیا باندھ کے وہاں سے اڑا دیتے تھے، اور خود خالی ہاتھ آ رہے ہیں اور کبوتر آ کے اس کے گھر میں بیٹھ گئے اور ایک کو پکڑ کے کھولا. اس طرح بہت سارے طریقے ہیں. پکڑنے والوں کا ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے پکڑنا ہے، اور اسمگل کرنے والوں کی 101 سوچ ہوتی ہے کہ میں نے کس طرح محفوظ طریقے سے یہ لے جانا ہے. تو وہ ایک سوچ کے ساتھ آپ کٹ کر دیں تو وہ 100+ میں رہتے ہیں. ان کے پاس بہت سارے راستے ہیں. اچھا، پشاور کے اندر جو کچی شراب یا دیسی شراب جو ہے وہ بھی بنتی ہے؟ یار بہت کم مقدار میں. اس کی وجہ ہے کہ جب اوریجنل اور اصلی آپ کو ملتی ہے تو کچی آپ کیوں پئیں؟ کچی وہ لوگ پیتے ہیں کہ جو مثال ہے کہ وہ ان کے گھر میں کھانے کو روٹی کی درک نہیں لگتی ہے اور وہ یہ شوق بھی کرتے ہیں، تو چلو وہ کر لیتے ہیں کچھ، اور وہ بہت کم تعداد میں ہے. لیکن اوریجنل چیزیں ملتی ہیں وہاں پر آپ کو، تو آپ کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے.